پہلے تو میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شیعہ قاری قرآن پڑھانے والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سنی قاری قرآن سے قرآن پڑھ لو۔ قرآن دو قرآن نہیں ہے، شیعوں کا قرآن اور سنیوں کا قرآن۔ جی یہ 40 پاروں کا قرآن فلاں کی بکری کھا گئی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ میں ذمہ دار لوگوں میں سے ہوں، بیان کر رہا ہوں، ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن 40 پاروں کا تھا اور فلاں کی بکری 10 پارے کھا گئی۔ بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو قرآن کا کوئی سورہ کھا جائے؟ اللہ بچانے والا ہے نا۔ تو یہی قرآن ہے بھائی جو سنی بھائیوں کے ہیں، وہی قرآن ہے جو شیعہ بھائیوں کے ہیں۔ قرآن دو طرح کے نہیں ہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ قرآن وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے، قرآن وہی ہے جو شیعوں کے ہاں ہے۔ کسی بھی شیعہ کا دروازہ بجا کے کہیں کہ گھر میں جو قرآن رکھا ہے لا کے دکھاؤ، وہ وہی قرآن لا کے دکھائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی سنی کا دروازہ بجا کے کہیں قرآن لا کر دکھاؤ تو وہ وہی قرآن لائے گا جو کسی شیعہ کے گھر میں رکھا ہے۔ تو قرآن دو نہیں ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو اگر سنی قاری سے پڑھوانا چاہو تو پڑھوا لیں، ہاں دینیات ان سے مت پڑھوائیے گا۔ ہاں ظاہر ہے آپ نماز کسی اور طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، روزہ آپ 8 منٹ بعد کھولنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دینی حوالے سے طریقے، مگر قرآن ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات میں عرض کروں کہ جو قرآن کو تو مانے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا، جو قرآن کو مانے اور قرآن کے محافظوں کو نہ مارے، اس کے لیے نبی مکرم کا ایک فرمان ہے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو محافظان قرآن کو نہیں مانتے، جو ان کا انکار کرتے ہوں، جو ان کا نام سن کے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہو۔ ہاں صرف نبی کے زمانے میں ہی صحابہ کرام کو یہ فارمولہ نبی نے نہیں دیا تھا، سرکار نے صحابہ کرام کو ایک فارمولہ دیا تھا۔ صحابہ کرام جمع ہو کر آئے، یا رسول اللہ کیسے طے کریں آنے والا مسلمان ہے یا منافق ہے؟ کلمہ تو وہ بھی ویسے ہی پڑھ رہا ہے، کلمہ ہم بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے یہ آنے والا منافق ہے یا مومن ہے؟ سرکار نے فرمایا گھبرایا مت کرو، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، اس کا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ تو جب صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا تو آج کیا مسلمان نہیں ہو رہے لوگ؟ آج ہم کیسے طے کریں گے؟ آج بھی تو وہی فارمولہ ہے نا، ہر بات میں سنت یاد آتی ہے، آج منافقوں کو پہچاننے کے لیے سنت یاد نہیں آ رہی۔ آج بھی منافقوں کو پہچاننے کے لیے سنت یہی ہے کہ ان کے سامنے علی مولا کا ذکر کرو۔ جب مولا علی کا ذکر کرو گے، چہرہ بتائے گا، کھلنے لگے گا تو پتہ چل جائے گا مومن ہے، اور اترنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ منافق ہے۔ یہ سرکار دو جہاں کا دیا ہوا فارمولہ ہے، یہ نبی مکرم کا دیا ہوا فارمولہ ہے۔ اور میں تو بعض اوقات میرے ساتھ تو زیادہ ہوتا ہے، میں آزما رہا ہوتا ہوں، جگہ جگہ آزما رہا ہوتا ہوں، کبھی کبھی کہ میرے برابر میں بھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی بات نہیں، کم سے کم شناخت تو ہو گئی۔